بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس میگا اسٹرالوجیکل ایپیسوڈ میں آپ کو فروری 2025 کے اہم اوقات کے ساتھ ساتھ بڑے پتے اور کام کی چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ روحانیات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 6 فروری اور 28 فروری کو جو پلانٹری پریڈ ہو رہی ہے 12 کے 12 برجوں پہ، اور خاص طور پہ آپ پہ اس کا بہت گہرا، اچھا اور بہترین اثر رونما ہونے والا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے برج کا روحانی شاکلہ اور روحانی مشاورت غیر رسمی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے برج کی نفسیات اور مزاج اور آپ کے روحانی احوال کیسے ہیں، اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ آپ کے مسائل کے لیے جو اسٹرالوجیکل ریمیڈیز ہیں بیسڈ آن رضوی اسٹرالوجی، ہمارے بزرگوں صوفی اقبال احمد نوری قدس سرہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کی تعلیمات، یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ٹورس زوڈیکل سائن، برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کا منتھلی ہوروسکوپ فروری 2025 بتاؤں، ہمارے بزرگ و برتر صوفی اقبال احمد نوری اعلی اللہ مقامہ، ان کی تعلیم کردہ آپ کی زندگی کے اہم احوال کا ایک سرنامہ اور آپ کے لیے سدا بہار اسماء الہیہ اور ریمیڈی، یہ آپ کو بتا کے پھر شروع کرتا ہوں۔ ٹورس یعنی ورشبھ راشی، آپ کا جو حاکم کوکب ہے وہ وینس ہے، وہ زہرہ ہے، اور فروری میں آج 1 تاریخ کو وہ ایگزالٹ کر چکا، اور اکارڈنگ ٹو سائیڈیریل سسٹم، ویدک جیوتش سسٹم میں اسے 28 مئی کو عروج ہوگا۔ زہرہ کا تعلق دولت مندی سے ہے، عیش و عشرت سے ہے۔ برج ثور والے اکثر نکاح کے بعد کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور برج ثور والوں کو زندگی میں کئی بار محبت ہوتی ہے، 2 بار تو لازمی ہوتی ہے، لیکن سچی محبت اور لطف ایک ہی سے ملتا ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں۔ برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کو خلاف شرع کام نہیں کرنے چاہیے، والدین سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، ان کے نام کو مٹی میں ملانا نہیں چاہیے، اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، اپنے بزرگوں کی مرضی کے مطابق کام کریں، ان کی خواہش کے مطابق کام کریں تو فائدہ ہوگا، اور اگر بے راہ روی کا شکار ہوں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جس کے ساتھ وفا کرتے ہیں بدلہ جفا سے پاتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ اڑا دیتے ہیں۔ اولاد بہت ہوگی، بصارت یعنی آنکھوں کی بیماریاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ حاجات برآری کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے آپ کے لیے، تو یہ گرہ لگا لیجئے، پلے باندھ لیجئے، ڈائری پہ لکھ لیجئے کہ شعبان کا مہینہ آپ کا لکی مہینہ ہے۔ بیماری اکثر معدہ کی وجہ سے، نظام ہضم میں خرابی کی وجہ سے، اور صفرا کی وجہ سے ہوتی ہے، خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، سینے میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، یہ ان کے لیے مسائل رہتے ہیں۔ سفر میں بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن روپیہ پیسہ خرچتے بہت ہیں۔ حج عمرہ ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اکثر یہ حج اور عمرہ کرتے ہیں جس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حج عمرہ مذہبی مقام پہ جانا، زیارت کرنا، تلاوت، عبادت، ذکر الہی سے ان کی قسمت بلند ہوتی ہے، بند قسمت کھلتی ہے، اقبال بلند ہوتا ہے۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نقش جامع المطلوب دافع القروب تحفہ نوری اصلی مفتی اعظم ہند ہمارے بزرگوں کا تیار کردہ بریلی شریف سے، وہ بندہ ناچیز کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ سکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا فتح نامہ ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا اتھینٹک پاورفل طلسم ہے، نقش ہے، وفق ہے، ایمولٹ ہے، اس سے بڑا تعویذ برج ثور کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے پڑھنے کے لیے جو اسماء الہیہ ہیں جو صوفی اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجویز فرمائے ہیں، اور ہمارے اکابرین سلسلہ قادریہ رضویہ نے تعلیم دی ہے برج ثور کے لیے، وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حلیمو یا کریمو یا علیو یا علیو
یا باقی یا والیو یا علام الغیوب لا الہ الا انت احیا اشراحیہ یا حیو یا قیوم. وہ یہ اسماء الہیہ آپ کے لیے تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت مفید ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ بیماریوں کا شکار ہیں، آپ کی بیماریاں ختم نہیں ہو رہی اور آپ مسلسل پے در پے بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، تو نقش اکسیر اعظم یہ کاغذ پہ لکھا جائے گا خالص زعفران کے ساتھ. یہ برج ثور کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے. اور اگر آپ پہ جادو ٹونا سفلی عملیات ہوتے ہیں اور آپ کے دشمنوں نے آپ کی بندشیں لگائی ہیں، جادو کیا ہے، تو پھر ایسا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مرزا خان صاحب فرماتے ہیں کہ برج ثور والوں کو نقش سیفی دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نقش سیفی کی پشت پر نقش اکسیر اعظم لکھ کر دینا چاہیے. تو یہ بندہ ناچیز آپ کو مناسب اوقات میں لکھ کے دے سکتا ہے. آپ رابطہ کر کے اسسٹنٹ سے یہ نقش حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے، یہ اسماء الہیہ آپ 7 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، لائف ٹائم آپ کو فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. برج ثور فروری کے مہینہ میں آپ کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ خود کو بہت زیادہ نمایاں نہ کریں، تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہیں، تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ رہیں، تھوڑا سا پیچھے رہیں. خاص طور پہ نصف فروری کے بعد یعنی 15 فروری کے بعد آپ کو تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ ہونا چاہیے. باقی اس کا دوسرا ٹائٹل ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے محبت میں اضافہ لے کے آیا ہے. اگر محبت نہیں ہے تو ہو جائے گی. اب قطع نظر اس بات کے کہ آپ تنہا ہیں، سنگل ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، یا محبت آ رہی ہے یا بھڑک رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. فروری میں آپ کے لیے 3 تاریخیں بڑی اہم ہیں، 1 فروری، 4 فروری اور 7 فروری. یہ تاریخیں آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ کے لیے لکی ڈیٹس ہیں، یہ آپ کی پاور ڈیٹس ہیں، پاور ڈیز ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں. فروری کے مہینہ میں آپ کا اپنا حکمران کوکب وہ ایگزالٹ کر چکا ہے. اس پہ میں نے اتنے منہ بھر بھر کے ویڈیو بنائے وینس پہ. اب 4 فروری کے بعد یہ آپ کے زائچہ کے نیکسٹ ہاؤس میں آگے بڑھتے ہوئے اپنا ٹرانزٹ کر رہا ہے، برج حمل میں داخل ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں تھا، اب یہ 12ویں گھر میں آ رہا ہے. آپ خود کو مقدم رکھیں. یہ ٹرانزٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں. آپ اپنی دل کی جو تمنا ہے اسے تحریر کریں، اپنی خواہش تحریر کریں اور اس تحریر کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ چھوڑیں، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. یہ میں آپ کو ایک چام بتا رہا ہوں، ایک سپیل بتا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں. آپ نے بہت سارے ناقابل برداشت قسم کے حالات کا سامنا کیا ماضی میں. اب فروری کا مہینہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کی نبرد آزمائی کریں، حالات سے مقابلہ کریں اور مشکلوں کا خاتمہ کریں اور کام کریں. عملی طور پہ کچھ کر دکھانے کا وقت ہے، لیکن خود کو نمایاں نہ ہونے دیں، زیادہ سپاٹ لائٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا انتخاب درست رکھیں، اپنے فیصلے درست رکھیں. زندگی اصل طریقے سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، تو زندگی کو اچھے اور مستند طریقے سے گزاریں اور خود پہ اپنی ذات پہ بھروسہ رکھیں. میں نے عرض کیا کہ اپنی ترجیحات اور اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں، اپنی ذات کا احترام کریں اور دوسروں کو خود پہ مسلط نہ ہونے دیں، مثبت رویہ اختیار رکھیں. 18 فروری کے بعد پائسس سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جو آپ کو 18 فروری تک بصیرت اور بصارت ملی ہے اور جو تجربات آپ نے حاصل کیے ہیں، 18 فروری کے بعد آپ کو انڈر گراؤنڈ ہو جانا چاہیے. آپ کو بہت زیادہ منظر عام پہ نہیں آنا. تو جب تک یہ پائسس کا سیزن چلے گا آپ پھلیں گے، پھولیں گے، نشو و نما حاصل کریں گے، مگر لوگوں کی نگاہوں میں آئے بغیر. اب برج ثور معاملہ یہ ہے کہ آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں 31 جنوری کو نیو مون ہو چکا ہے اگر آپ پاک و ہند میں رہتے ہیں. اور اب ایام بیض کا جو آغاز ہو رہا ہے شعبان المعظم میں، 12، 13، 14، 15 شعبان المعظم، ایام بیض اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ برج اسد میں ہو رہے ہیں. آپ کے زائچہ کے
चौथे घर में हो रहे हैं, तो घर का माहौल बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन अगर आप पाको हिंद में रहते हैं और आप लैला निस्फु मिन शाबान, शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात, शब बारात पाको हिंद में गुजारते हैं, तो ये फुल मून आपके जायचा के 5वें घर में हो रहा होगा। तो इससे आपको औलाद की खुशी मिलेगी, इनामात मिल सकते हैं, अल्लाह के करम आप हासिल कर सकते हैं, इबादत से, तिलावत से, जिक्र इलाही से आप अपनी मोहब्बत में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि ये महीना आपके लिए माह मोहब्बत भी है। आप अपने अंदर ताकत और तवानाई महसूस करेंगे, लेकिन थोड़ा आराम करें, खुद को वक्त दें। 18 फरवरी को जब पाइसेस सीजन शुरू हो जाएगा तो आपके तजस्सुस को बेदार करेगा, और खुशकिस्मती आपकी यही है कि आप थोड़ा पीछे रहें। बामाना गुफ्तगू हो रही है तो उसमें आप हिस्सा लें, लेकिन आप थोड़ा पीछे रहें और नए इम्कानात का इंतजार करें। बोलने में जल्दबाजी ना करें, बड़े ख्वाब देखने में शर्म महसूस ना करें। आपके इरादे आपको खुद बताएंगे कि आपकी मंजिल क्या है और आपने कहां जाना है। 14 फरवरी मैरकरी एरीज में आ जाएगा, और इस वैलेंटाइन डे पे आप अपने अंदर कतई नजर के ये जायज है या ना जायज है, मैं यहाँ पे ये फतवे दागने के लिए नहीं बैठा। अब आ रहा है, उसको रोक के दिखाएं आप। वो आ रहा है वैलेंटाइन डे, उस पे आप बड़े रोमांटिक हो जाएंगे, आपका शायरी करने के लिए दिल चाहेगा, और पुराने माजी के जो जख्म हैं उनको आप कुरेदने लग जाएंगे। 23 फरवरी के बाद मार्स मुस्तकीम हो रहा है, दिल के मामलात में आपकी शिद्दत आएगी, ताकत और तवानाई आप महसूस करेंगे, मोहब्बत के तालमेल में आप कामयाबियां पाएंगे, तवाजुन कायम कर लेंगे। और उसके बाद मार्च का जो नया चांद पाको हिंद में आ रहा है, पाइसेस में, और वेस्ट में ये एरीज में आ रहा है, वो ये नया चांद पुराने जख्मों को आपके सामने नए तरीके से लेके आएगा, मोहब्बत के जख्म। वो ये माह मोहब्बत और मोहब्बत के मामलात और माजी की भूली बसरी मोहब्बत और नई मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या, और थोड़ा पीछे रहें और साइड पे रहें और सामने फ्रंट पे ना आए। मुझे लगता है कहीं आप अपनी कोई तस्वीर लगाएंगे, कहीं सोशल मीडिया पे आप कोई उधम मचाएंगे, कहीं से कोई ना कोई ऐसा आपका पुराना महबूब उठेगा और वो आपसे राब्ता कर लेगा, और फिर आप दोबारा एक मोहब्बत की नई कहानी में फंस जाएंगे। मुझे तो यही लग रहा है आपके पूरे जायचे से। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आखिर में आप एक मैसेज सुन लीजिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सनल रीडिंग यानी ज़ायचा पैदाइश बनाना और उसकी तशरीहात करना, ये मैंने कुछ अरसा के लिए सिलसिला मौकूफ़ कर दिया है, बंद कर दिया है, अपनी बेपनाह मसरूफियात और थकावट के बाइस। हाँ, आप साइकिक एडवाइस ले सकते हैं, आप टू द पॉइंट एस्ट्रो रेमेडी मालूम कर सकते हैं, अपने मसला का हल जो आपकी करंट सिचुएशन है, आप होरेरे सिस्टम में या ज्योमेंसी चार्ट में आप इसका हल दरियाफ्त कर सकते हैं। मैं आपको स्पिरिचुअल एडवाइस दे दूंगा, आपको रूहानी तदारुक बता दूंगा, मैं आपको एस्ट्रो रेमेडी बता दूंगा, और आपके मसला के हल के लिए हमारे यहाँ हर किस्म की रेमेडीज़ करवाई जाती हैं। 12 टाइप की रेमेडीज़ हैं, 12 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। ये सब आपको तालीम कर दिए जाएंगे अगर आप संजीदा हैं और फ़ीस अदा कर सकते हैं, चूँकि हर मसला की फ़ीस मौजूद है, हर सवाल की एक फ़ीस है। तो आप तभी इस दिए गए नंबर पे राब्ता करें। ये व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर है, यहाँ पे असिस्टेंट मौजूद हैं, आप असिस्टेंट से सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे, या टेक्स्ट कीजिए या वॉइस कीजिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।